اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی عظیم الشان نعمت سے نوازا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا اور قرآن و حدیث کی صورت میں ہدایت و رہنمائی کی دولت بخشی۔ ہمارے چینل پلے اسٹیشن کا ایک سلسلہ رجوع الی القرآن کے نام سے ہے، جس میں ہم عرفان القرآن سے آسان فہم ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے 29 تک کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پیشتر تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمانوں کی طرف سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے، پس تم اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم حقیقت حال جانتے ہو۔ اور اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کیا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ اور اس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو، اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی یعنی کافر اور پتھر یعنی ان کے بت ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اے حبیب، آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب انہیں ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو اس کی ظاہری صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں صورت میں ملتے جلتے پھل دیے گئے ہوں گے۔ ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال بیان فرمائے، خواہ مچھر کی ہو یا ایسی چیز کی جو حقارت میں اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ تو جو لوگ ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق کی نشاندہی ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اسے سن کر یہ کہتے ہیں کہ ایسی تمثیل سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے صرف انہی کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے ہی نافرمان ہیں۔ یہ نافرمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس سے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس تعلق کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ کائنات کے بالائی حصوں کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے انہیں درست کر کے ان کے ساتھ آسمانی طبقات بنا دیے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، ہمارے اس چینل کا مقصد دعا کیجئے، دعا دیجئے اور دعا لیجئے، نیک بنیے، نیکی پھیلائیے۔ اس چینل کو جوائن کر کے اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہمیں دلی خوشی ہوگی۔ حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ اپنا اور سب اپنوں کا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے اور خوش رکھیے۔ ناچیز کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ زندگی نے وفا کی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ والسلام مع الاکرام۔